روک تھام پر رکھا گیا۔ ارتداد کے معنی تو آپ جانتے ہیں کہ مذہب اسلام سے برگشتہ ہو جانا، مذہب اسلام کو چھوڑ دینا، مذہب اسلام سے خارج ہو جانا، دور ہو جانا، اس کا نام ارتداد ہے۔ اس کی ذمہ داری مرتد ہونے والے پر جس قدر ہے، ویسے ہی اس کی ذمہ داری اس کے اہل خاندان، اس کے تمام متعلقین اور اس کے تعلق رکھنے والے دوست احباب سبھی پر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ارتداد سب سے بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ کی سزا بھی بڑی سخت رکھی گئی، لیکن ہم کو حکم دیا گیا اور اس کی حقانیت کو دلائل سے اس کے سامنے ثابت کرو تاکہ وہ پھر دوبارہ اسلام میں آ جائے۔ لیکن اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ ارتداد کی نوبت آ کیوں رہی؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے اسباب میں سب سے پہلا سبب تو یہی ہے کہ ہمارے گھروں سے دین کا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے اور دین کی تعلیم تقریباً ہمارے گھروں سے رخصت ہو چکی۔ دینی تعلیم کا مفہوم ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچے کو ناظرہ قرآن پڑھنا آ جانا اور وضو غسل اور نماز کا طریقہ معلوم ہو جانا یہ کافی ہے، یہی علم دین۔ حقیقت یہ نہیں ہے، یہ تو بالکل ایک معمولی چیز کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے مذہب سے واقف کریں، اپنی مذہب کی حقیقت سے واقف کرائیں۔ جب تک کہ اسلام سے بچہ واقف نہیں ہوگا، اس کی صداقت سے واقف نہیں ہوگا اور اس کے تمام احکام سے واقف نہیں ہوگا، وہ آنے والی آندھی کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اب ہماری فکر یہ بن گئی، ہمارا ذہن یہ بن گیا کہ ہمارا بچہ دنیا میں بہتر سے بہتر نوکری کرنے والا بنے، اچھی ڈگری لینے والا بنے اور دنیاوی اعتبار سے وہ ڈاکٹر کہلائے، انجینئر کہلائے یا فلاں کہلائے اور اس کی زندگی بڑی خوشحال ہو، یہ مطمع نظر ہمارا ہو گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، دنیاوی تعلیم کی اسلام نے کبھی بھی مخالفت نہیں کی، نہ ڈاکٹر بننے کی مخالفت کی، نہ انجینئر بننے کی مخالفت کی، لیکن شرط اولین یہ رکھا کہ تم پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ، اس کے بعد جو بنانا چاہتے ہو بناؤ۔ ہم شرط اول کو بھول گئے، شرط اول سے غافل ہو گئے اور مقصد دوم کی طرف آگے بڑھ گئے۔ یہ ہمارے نقصان کا سبب ہے، یہ ہمارے لیے مصیبت کا باعث ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ آج کا دور الیکٹرانک میڈیا کا ہے، آج کا دور ہر چیز کی سائنسی تحقیقات اور اس کی روشنی میں دیکھنے کا ہے۔ ایسے میں اگر ہم مزید غفلت کے پردے اپنے پر ڈال لیں اور یہ سمجھ رکھیں کہ ہمارا خاندان، ہماری اولاد دین پر باقی رہے گی، یہ ممکن نہیں، کیونکہ بچہ جب گھر سے نکل رہا ہے واپس آنے تک اس کے دل و دماغ پر اور اس کے علم و ادراک پر جانے انجانے کئی قسم کے حملے ہو رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ صرف کالج کو جا کے آ رہا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ صرف نوکری کر کے آ رہا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ صرف ضرورت کے تحت گیا اور آیا، لیکن اس دوران اس کے ساتھ کتنے
انجانے اور جانے معاملات ہو رہے ہیں، اس کا کوئی احساس و ادراک ہم نہیں کر پا رہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ٹی وی چینل 24 گھنٹے میں شاید کوئی سیکنڈ، کوئی منٹ ایسا نہیں گزرتا ہوگا جس میں وہ چینل نہ چلتے۔ اگر کوئی شخص آنکھ بند کر کے آنکھ کھولتا ہے تو وہ چینل نظر آتا ہے۔ 24 گھنٹے اس کا چلن ہے، اور اس میں ہمارے مفید مطلب 2-4 ہوں گے، مابقی جتنے چینلز ہیں وہ سب ہمارے دشمن ہیں، ہماری اولاد کے دشمن ہیں، ہمارے دین کے دشمن ہیں، اور ہمارے اسلامی عقائد، اسلامی احکام کے دشمن ہیں۔ تو ایک چیز کا مسلسل اثر ہوتا جائے گا، ایک چیز مسلسل دیکھنے میں آتی جائے گی، تو یقیناً کچھ نہ کچھ بگاڑ آئے گا اور کچھ نہ کچھ فساد آئے گا۔ تو یہ جو اسباب ہیں، اس کی طرف ہم کو سب سے پہلے توجہ کرنی چاہیے، اور جب تک کہ ہم اس جانب توجہ نہیں کریں گے، مابقی ہم جلسے کرتے رہیں، ہم کتابیں لکھتے رہیں، ہم اور اپنے سیمینار کرتے رہیں، تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ فساد گھر میں ہے، خرابی گھر میں ہے۔ ہم گھر کے باہر جو ہے روشنی کر رہے ہیں، گھر کے باہر صفائی کر رہے ہیں، گھر کے باہر ہم جو ہے روک تھام کے پردے لگا رہے ہیں، اس سے کچھ حاصل ہونے والا ہے۔ معدے میں خرابی ہے تو دوا معدے میں جانی پڑے گی، جسم پر دوا ملنے سے کچھ علاج نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ فتنہ ارتداد کے جو اسباب ہیں، ان اسباب میں سب سے بڑا سبب بے پردگی کرنا۔ عام طور پر مسلمان دوسری تہذیبوں سے متاثر ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ پرانے خیالات ہیں، یہ پرانے انداز ہیں، یہ پرانی چیزیں ہیں، لیکن آج خود اس کو عملی تجربہ ہو رہا ہے کہ اس کے گھر سے نکلنے والی بیٹی، اس کے گھر سے نکلنے والی بہن کیا رنگ لے کر آ رہی ہے اور کس روپ میں وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ پھر اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ جو بے پردگی کا اثر ہے، یہ بے پردگی جو ہے گمراہی کی طرف تو لے ہی جاتی ہے، لیکن آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بے پردگی کفر کی طرف بھی لے جا رہی ہے، کیونکہ غیروں سے تعلقات ہو رہے ہیں، غیروں سے شناسائی ہو رہی ہے۔ اب وہ بڑھتے بڑھتے اس نوبت پہ آتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونا محال سمجھتے ہیں، تو اس لیے وہ سب کچھ قربان کرنے تیار، یہاں تک کہ ایمان کو بھی چھوڑنے تیار۔ پھر اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کے دور میں انسان کے اندر مال کی حرص بڑھ گئی، قناعت کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر کوئی لکھپتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کروڑ پتی بنے، کوئی کروڑ پتی ہے تو چاہتا ہے کہ ارب پتی بنے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اس حرص میں مبتلا ہوا اور دنیا کا فتنہ اس کو گھیر لیا، تو وہ دنیا کی لالچ، دنیا کی حرص میں جس حد تک بھی آگے بڑھ سکتا ہے بڑھتا ہے، آخر میں اس کو دین بھی چھوڑنا پڑتا ہے، تو دین چھوڑتا ہے اور دنیا کے مردار غذا کو حاصل کرتا ہے۔ تو یہ دنیا کی حرص بھی فتنہ ارتداد میں سے ایک فتنہ، ایک سبب ہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، فتنہ ارتداد کے اسباب میں سے ایک سبب غربت بھی۔ یہ جو مشنریز کام یہ جو دوسرے کام کر رہے ہیں، یہ کسی مادہ کے پاس نہیں آ رہے، یہ کسی خوشحال کے پاس نہیں آ رہے، یہ کسی اوسط آدمی کے پاس بھی نہیں آ رہے، بلکہ یہ لوگ پہنچ رہے ہیں ان غریبوں کے پاس جو اپنی روزینہ روٹی کے لیے، نان شبینہ کے لیے
دن تمام کچھ محنت کرتے ہیں اور اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے کچھ معاش کماتے ہیں، تو ان کے پاس پہنچ کر ان کو کچھ سہولتیں دیتے ہیں، ان کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور ان کے لیے کچھ معاشی امداد کرتے ہیں کہ جس کا اثر دھیرے دھیرے ہوتے ہوئے وہ ان کی طرف مائل ہوتے جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دشمن جو دشمن کے روپ میں آئے اس سے مقابلہ تو آسان ہے، کیونکہ دشمن ہے، دشمن سامنے آ رہا ہے، اس سے مقابلہ آسان ہے، لیکن وہ دشمن جو دوست کے روپ میں آئے اس سے مقابلہ مشکل ہے، اس کی پہچان مشکل ہے۔ آج کے دور میں قادیانی جو فتنہ ہے وہ اسی قسم کا ہے کہ وہ کلمہ بھی وہی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، مسجد بھی بنا رہے ہیں، لیکن اندر جو کفر بھرا ہوا ہے اس کو ظاہر نہیں کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہماری صفوں میں شامل کر، اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے گھروں میں ہماری جو بچیاں بے شادی شدہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ ان سے نکاح کرنے پہ مجبور ہیں اور ان کی مالی امداد کی وجہ سے ان کی طرف مائل ہونے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ یہ اپنی محنت سے کم اور ہماری غفلت سے زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ ان کی محنت، ان کی کوشش اتنا ان کو فائدہ نہیں دے رہی ہے جتنی ہماری کوتاہی اور ہماری غفلت ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ سبب ہے کہ اب وہ یہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ میرے گھر کتنی بچیاں ہیں، یہ کب اٹھی، ان کے اسباب کب آئیں گے۔ وہ سامنے ایک شریف بچہ نظر آ رہا ہے، کمائی خود بھی ہے اور مسلمان بھی معلوم ہو رہا ہے، اس لیے دے دینا۔ وہ ماں باپ کے اثرات، ماں باپ کے حالات، ماں باپ کی چیزوں کی طرف وہ نہیں جا رہا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح ہمارے ان فتنے ارتداد کے معاملے میں اگر ہم غور و فکر کریں اور اس کا تجزیہ کریں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ہم اہل سنت و جماعت بڑے وسیع القلب اور جس کا نام رواداری دیے اور اس کو بہت روشن خیالی اور روشن ضمیری سمجھتے ہیں کہ صاحب معاملات ہے، معاملات میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ فلاں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے وہ ہماری صفوں میں آتے گئے، ہماری بستیوں میں آتے گئے اور ہماری رواداری میں ان کو پروان چڑھایا اور ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیا۔ ہم کو رواداری تو یاد آئی، ہم کو انسانی حقوق تو یاد آئے، لیکن یہ یاد نہیں آیا کہ اسلام کا خلاف ڈھایا جا رہا ہے، ایمان کی بنیاد ہلائی جا رہی ہے، اس فکر کو کیسا روکا جائے اس کا احساس اور خیال ہم کریں۔ تو اس طرح سے میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ کام آپ اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف ہماری بستی کی حد تک ہے یا ہمارے ہندوستان کی حد تک ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ ایک عالمگیر سازش ہے۔ یہ جو ہے تمام اقوام کی ایک مشترکہ سازش ہے اور اس کو مختلف انداز سے، مختلف رنگ اور ڈھنگ سے ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے، لیکن ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ فتنہ عرب ممالک میں بھی چل رہا ہے، یہ فتنہ یورپی ممالک میں بھی چل رہا ہے اور یہ فتنہ ہمارے اس یا قریب کے ملکوں میں بھی چل رہا ہے، ہمارے ملک میں بھی چل رہا ہے۔ خیر ہم تو ساری دنیا کی فکر تو نہیں کر سکتے، ساری دنیا کا علاج تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جس قدر بھی طاقت ہے، استطاعت ہے، یا ہم سے جو ممکن ہے، جتنا ممکن ہے، اس کا انسداد اور اس کا سدباب کو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے انسداد اور سدباب کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کو تیار کرنا ہے، گھر کے ماحول کو سدھارنا ہے اور اپنے خاندان پر محنت اور کوشش کرنا ہے۔
ہم اگر یہ سمجھیں کہ بس ہمارا بچہ قابل بن گیا بس ہے، ہمارا بچہ فلاں بن گیا بس ہے، لیکن آج دیکھ رہے ہیں کہ وہی بچہ جس کو ہم اپنے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے قابل بنائے تھے، جس کے پیچھے رات دن محنت کر کے اس کو لائق بنائے تھے، وہی بچہ دوسروں کا شکار ہوا، آخر میں ماں باپ کو بھی گمراہ سمجھتا اور ماں باپ سے بھی دیکھتا تھا۔ تو آنے والے مقررین سے آپ تفصیلات سنیں گے، صرف یہ مختصر سے گزارشات تھے کہ یہ اسباب میرے سمجھ میں آتے ہیں کہ اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جلسوں کے ذریعے اس کا علاج ہو جائے گا، سیمینار کے ذریعے اس کا علاج ہو جائے گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، جلسہ ہو یا سیمینار ہو، یہ ایک حرکت میں لانے کا ذریعہ ہے، یہ اصل عمل نہیں ہے۔ اس کو ہم اصل عمل سمجھ کے جلسہ کر کے خاموش ہو رہے ہیں۔ یہ جلسے کے ذریعے آپ کو متحرک کرنا مقصود ہے، آپ کو واقف کرانا مقصد ہے، آپ کو حرکت میں لانا مقصد ہے۔ اگر وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا تو پھر یہ جلسے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو تنظیم ہے، ان کے پاس جو طریقہ کار ہے، وہ جلسے نہیں کر رہے، وہ جو ہے سیمینار نہیں کر رہے۔ آپ نہیں دیکھتے، برسوں میں کہیں ایک آدھ دیکھتے ہوں گے کہ فلاں کا جلسہ ہو رہا، فلاں کا سیمینار، لیکن برس کے 12 مہینے وہ پوری محنت کرتے، ان کی تنظیم اس پر لگی ہوئی ہے اور ان کا پورا نظام چلا ہوا ہے، وہ نظام کے تحت پورا کام ان کا ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس طرح سے مقابلہ نہ کریں، یہ ایٹم بم کا زمانہ ہے، ہم پرانے بندوق تلوار لے کے بیٹھے تو کام نہیں چلے۔ تو موجودہ دور کا جو ہتھیار ہے اس ہتھیار کو اپنانا ہوگا، موجودہ دور کے جو تقاضے ہیں اس کو اپنانا ہوگا، خواہ ٹی وی کے ذریعے ہو، خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہو، خواہ وہ صحافت کے ذریعے ہو، خواہ وہ سیمینار کے ذریعے ہو، خواہ وہ ایک منظم تنظیم کے ذریعے ہو۔ جو بھی اس زمانے کے حالات اور تقاضے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا اور اس کے مطابق محنت کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر ہمارے لیے کوئی نتیجہ نکل سکتا۔ ورنہ اگر یہی غفلت کا عالم رہا اور یہی جو ہے ہمارے لیے صورتحال رہی تو آئندہ کیا ہوگا اس کا تو کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضرت بانی جامع نظام شیخ الاسلام علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو قادیانی بن رہے ہیں کوئی غیر مسلم قادیانی نہیں بن رہا، بلکہ مسلمانوں ہی میں سے وہ چن چن کر ان پر محنت کر کے قادیانی بنا ہے۔ غیر مسلم کو بنا کے تو پھر بھی کچھ بول سکتے، لیکن ہماری صفوں میں آ کر ہماری صفوں کو خالی کر رہے ہیں، اس کا احساس ہم کو ہونا چاہیے۔ تو یہ احساس آج سے 100 سال پہلے بلکہ 100 سے زائد عرصہ پہلے حضرت نے محسوس کیا اور اپنے تحریرات میں اس کا ذکر کیا، اور آج تو آپ کے سامنے اس سے زیادہ حالات اور اس سے زیادہ کیفیت سامنے۔ اب میں اس سے زیادہ اور کچھ تو عرض نہیں کر سکتا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ پروردگار جس طرح تو نے ہمیں دین حق عنایت فرمایا اس پر قائم رہنے، اس پر ہماری اولاد کو باقی رکھنے اور اس پر محنت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور یہ آنے والی اقتدار کے فتنوں سے ہماری اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتہ۔